حضور قدر بابا نے فرمایا ایک بزرگ تھے بہت بوڑھے، وہ درخت لگا رہے تھے، وہاں سے ایک دنیا دار آدمی گزرا، عقل مند دنیا دار آدمی گزرا، اس نے کہا بڑے صاحب یہ آپ جو درخت لگا رہے ہیں آپ کے پیر تو قبر میں لٹکے ہوئے ہیں، آج مرے کر دوسرا دن، کیا آپ اس درخت کے سائے میں بیٹھ جائیں گے؟ کیا اس درخت کے پھل کھا لیں گے؟ تو ان بزرگ نے بڑے غور سے اس دنیا دار عقل مند آدمی کو دیکھا اور فرمایا بھائی مجھے پتا ہے کہ میں چند دن کا مہمان ہوں، یہ درخت میں اپنے لیے نہیں لگا رہا ہوں، میں اپنی نسل کے لیے لگا رہا ہوں، اگر میرے بزرگ بھی یہی سوچنے لگتے تو آج میں پھل نہیں کھا سکتا تھا۔ میرے بزرگوں نے درخت لگائے، میں نے ان کا پھل کھایا، میں جب درخت لگاؤں گا تو میری نسل پھل کھائے گی۔ تو انسان جو بھی انسان ہے وہ اگر آج 20 سال کا ہے تو ظاہر ہے اس کے پیچھے جو 10 سال کا بچہ کھڑا ہے وہ 20 سال کا آدمی اس کا بزرگ ہے۔ سلسلہ آل عظیمیہ کا ہر فرد بزرگ ہے، بڑا ہے، اپنی نسل کی کشتی کا ملاح ہے۔ سلسلہ آل عظیمیہ کے کسی فرد کو یہ سوچنے کا حق نہیں ہے کہ اس نے اپنے لیے کچھ کرنا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے لیے اس لیے نہیں کر سکتا کہ وہ بڑا ہے، بزرگ ہے، اللہ نے اس کو بڑا بنایا ہے۔ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بزرگ کی طرح سوچے جس بزرگ کے پیر قبر میں لٹکے ہوئے لیکن وہ درخت اس لیے لگا رہا ہے کہ میری نسل پڑ جائے گی۔ سلسلہ آل عظیمیہ ایسے وقت میں قائم ہوا کہ جب انسانی قدریں ٹوٹ پھوٹ گئی ہیں، بگڑ گئی، ہمیں بزرگوں کی ان بنائی ہوئی قدروں کو جو سائنسی چکا چوند سے اور سائنسی ترقی سے ٹوٹ گئی ہیں، بکھر گئی ہیں، دوبارہ استوار کرنا ہے۔ ہمیں اس بے سکون نو انسانی کو سکون فراہم کرنا ہے۔ ہمیں اس مادیت پرست دنیا کو اس بات سے آگاہ کرنا ہے کہ مادیت ایک فکشن ہے، مادیت فنا کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تعلیمات ہیں، حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات میں نے آپ تک بلا کسی بخل کے پہنچائی ہے، بلکہ میرے ساتھ یہ بھی ہوا کہ جو باتیں مجھے نہیں بتانی چاہیے وہ بھی میں نے آشکار کر دی۔ تو ابھی آپ کی بھی ڈیوٹی ہے کہ جس کو جو کچھ حاصل ہو گیا ہے وہ دوسروں تک پہنچائے، لیکن یہ نہیں کہ آپ علم کو تو پھیلا دیں اور اپنی تربیت نہ کریں، اس سے نقصان ہوگا۔ پہلے آپ خود ایسی تصویر بن جائے کہ آپ کو یہ بتانا نہ پڑے میں عظیمی ہوں، دور سے لوگ دیکھ کے کہ یہ عظیمی بندہ ہے۔ اپنے اندر پیار محبت پیدا کریں، اپنے اندر خلوص پیدا کریں، اپنے اندر ایثار پیدا کریں، کبھی کسی سے توقع قائم نہ کریں۔ ہمیشہ اس بات کی کوشش کریں کہ میں اس بندے کے کیا کام آ سکتا ہوں۔ عظیم سلسلے کے کسی فرد کو یہ سوچنے کا حق نہیں ہے کہ وہ کسی سے توقع قائم کرے۔ اس کا یہ فرض ہے کہ وہ صرف اور صرف یہ سوچے کہ میں اپنے بھائی کے لیے، اپنی بہن کے لیے، اپنے دوست کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے
اور پوری نوع انسانی کے لیے کیا کر سکتا ہوں، یہ کام اللہ کا ہے کہ وہ آپ کو کامیابی عطا کرے، اور ضرور کامیابی عطا کرے گا، اس لیے کہ یہ جو طرز فکر عظیم یا سلسلے کی ہے، یہ سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز فکر ہے، یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرز فکر ہے، یہ تمام پیغمبران علیہ السلام کی طرز فکر ہے۔ اور آج جو سلسلے میں لوگ موجود ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ ذمہ داری اس لیے عائد ہوتی ہے کہ ہم سب سلسلے کی جو عمارت ہے اس میں کوئی پلر ہے، کوئی بیم ہے، کوئی اینٹ ہے، کوئی پتھر ہے، کوئی گارا ہے، کوئی مٹی ہے، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں اگر ایک چیز بھی نہ ہو تو تعمیر نامکمل رہ جائے گی۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ ہماری حیثیت پلر کی کیوں نہیں ہے، اگر ہماری حیثیت مٹی اور گارے کی ہے تب بھی ہم اس بلڈنگ کا حصہ تو ہیں۔ کون کہہ سکتا ہے کہ سیمنٹ کے بغیر بلڈنگ نہیں بن سکتی؟ کون کہہ سکتا ہے کہ لوہر کے بغیر بلڈنگ بن جائے گی؟ کون کہہ سکتا ہے کہ پانی کے بغیر بلڈنگ بن جائے گی؟ ہر چیز کی ضرورت ہے، ہر آدمی کا یہ فرض ہے، اس کی ڈیوٹی ہے کہ جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے جتنا نوازا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ان نوازشات و اکرامات کا شکر کرتے ہوئے اپنے سے چھوٹے کو اوپر کھینچے۔ ہر چھوٹے کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے سے اوپر والے کو اوپر اچھال دے تاکہ اس کے درجے جلدی سے جلدی بلند ہو جائے۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے، کس کی کیفیات اچھی ہے کس کی کیفیات ابھی شروع نہیں ہوئی۔ ہم سب ایک بلڈنگ کے اینٹیں ہیں، ایک بلڈنگ کے لیے گارا ہے، ایک بلڈنگ کے لیے مٹی ہے۔ عظیمیہ سلسلہ اس دور کا سلسلہ ہے جس دور میں انسانی شعور تو بالغ ہو گیا ہے، لیکن اس بلوغت کے پیچھے مادیت اتنی زیادہ کار فرما ہے کہ انسان بے سکون ہو گیا ہے، انسان پریشان ہو گیا ہے، ہزار قسم کی بیماریاں اس کو لپٹ گئی۔ ایک پریشانی سے نکلتا ہے دوسری پریشانی سے پہنچ لیتی، دوسری پریشانی نکلتی ہے تیسری پریشانی سے پہنچ لیتی۔ اور ایک بات یہ ہمیشہ ذہن نشین رکھیں، جو سلسلے کے ابتدائی لوگ ہوتے ہیں ان کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اس لیے ان سے خاندان بنتا ہے، اس خاندان کی قدریں قائم ہوتی ہیں۔ ہم سب لوگ جو ہیں سلسلے کے مشن میں ابتدائی لوگ ہیں، قافلہ چلانے والے لوگ ہیں، ہماری نسبت بہت قوی ہے۔ اب مثلا آپ نے شجرے دیکھے ہوں گے، اب کسی شجرے میں 200 آدمیوں کا تذکرہ ہے، کسی شجرے میں 100 آدمیوں کا تذکرہ ہے، کسی میں 50 کا تذکرہ ہے، اور وہ 100 50 200 سے جا کے سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ شجرہ پورا ہوتا ہے۔ نسبت ہے لیکن نسبت میں سیڑھیاں بہت ساری آ گئی۔ آپ کی نسبت کتنی؟ قائدہ شمس الدین عظیمی، قلندر بابا اولیاء، سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی ذمہ داری کو پہچانیں، آپس میں پیار محبت کریں، غلط فہمیاں اگر پیدا ہوں دور کر لیں، سینوں میں نہ رکھیں، بغض و اناد سینے میں نہ رکھیں۔ ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے شکایت ہے، بیٹھ جائے، یہ میں نے بھائی آپ کے لیے سنا، صفائی ہو جائے گی۔ اگر کسی کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو اس غلطی کو اپنے لیے الگ کا مسئلہ نہ بنائیں، معافی مانگ لیں۔ آپ معافی مانگ کے آپ چھوٹے قد کے نہیں ہو جائیں گے،
ایک آدمی اگر 5 فٹ 5.5 فٹ کا ہے، وہ کسی سے سوری کر لے یا معافی مانگ لے